السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستوں، آج کی ویڈیو میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ۔ دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صل من قطعک واعف عن من ظلمک۔ جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے۔ ناظرین، آج کے اس زمانے میں بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے خاندانی نظام اور ہماری رشتہ داریاں ٹوٹ کر رہ گئی ہیں، بکھر گئی ہیں۔ آج ہر انسان نفسا نفسی کے عالم میں مبتلا ہے اور ہر شخص کو اپنے ہی معاش کی فکر لاحق ہے، اور صبح شام ہر شخص اپنی ہی دنیا میں، اپنی ہی دھن میں مگن نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو یہ بات ہمارے سامنے کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اپنے پیارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کیا تعلیم دی، کیا سکھایا، کیا بتلایا اور کیا پڑھایا کہ جس کے سبب وہ پوری دنیا میں جس طرف بھی گئے، جس طرف انہوں نے رخ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیے اور ان کو پوری دنیا کے اندر عزت عطا فرمائی۔ آخر وہ کیا چیز تھی جو صحابہ اکرام کے اندر موجود تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ اکرام کے اندر صرف ایک ایسی صفت تھی جس کی بنا پر وہ پوری دنیا کے اندر غالب آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی پوری دنیا کے اندر، اور وہ کیا تھی؟ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمعنا و اطعنا، ہر بات پر وہ یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے جو بھی احادیث بیان کی، جو تعلیمات آپ نے صحابہ کو دیں، صحابہ اکرام نے ان سب پر من و عن عمل کیا، اور آپ نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری دنیا کے اندر عزت عطا فرمائی، اور جدھر کا انہوں نے رخ کیا اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو فتوحات عطا کی۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر بھائی بھائی سے ناراض ہے، بہن بہن سے ناراض ہے، اور اولاد اپنے والدین سے ناراض ہے۔ اس طرح رشتہ دار جو ہیں، چچا اور ماموں جو ہیں، وہ آپس میں ناراض ہیں، تو بہن اپنے بھائی کے ساتھ ناراض نظر آتی ہے۔ تو یہ جتنی بھی ہمارے اندر معاشرتی ہمارے اندر بگاڑ آ چکا ہے، اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے؟ دوستو، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں سے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں اور مبارک تعلیمات نکل گئی ہیں۔ ہم مغربی تہذیب و ثقافت کو اپنانے میں لگے ہوئے ہیں، یورپ کا ہر نیا فیشن ہم اپناتے ہیں، اور یورپ کی جو جدید طرز زندگی ہے اس کو اپنا کر ہم خوش ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی انہی چیزوں کے اندر رہ گئی ہے، اور ہم نے اپنے دین کو پڑھنا، اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پیارے حبیب کی زندگی کو پڑھنا گوارا ہی نہیں کیا۔ اور آج ہم اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، اور اس طرح بڑی بڑی یونیورسٹیز میں بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اپنے بچے کو، ہم اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیں، سیرت مصطفیٰ کی تعلیم دیں، دین اسلام کے بنیادی عقائد کی تعلیم دیں؟ ہرگز نہیں۔ جب ہماری زندگیوں سے دین اٹھ جائے گا، دین ختم ہو جائے گا، تو کیسے ہمارے گھروں میں سکون اور چین آئے گا؟ تو بات میں کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق کو جوڑو۔ آج ہمارے خاندانوں میں یہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ ہمارے بڑے بھی اس چیز کے پیچھے جو ہے وہ نظر آتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فلاں نے تمہارے ساتھ تعلق اچھا نہیں رکھا تو تم بھی اس سے اچھا نہ رکھو، فلاں نے تمہاری بات کا خیال نہیں کیا تو تم بھی اس کی بات کا خیال نہ کرو، یعنی کہ جیسا وہ کر رہا ہے ویسا ہی اس کو بدلا دو۔ حالانکہ دین اسلام کیا کہتا ہے؟ کتنا خوبصورت دین ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے کہ جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ۔ اصل صلہ رحمی تو یہ ہے، صلہ رحمی کی اصل ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو تم سے تعلق توڑ رہا ہے تم اس سے تعلق جوڑو۔ اگر چچا تم سے ناراض ہو گئے ہیں تو تم جا کر ان کو منا لو، اگر ماموں تم سے ناراض ہو گئے ہیں تو تم جا کر ان کو منا لو، اگر بھائی تم سے ناراض ہو گیا ہے، چاہے بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے، تم جا کر اسے منا لو اور اللہ سے جنت پالو۔
اور اگر کسی نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، یا اور کوئی اس کی طرف سے ایسا معاملہ پیش آیا جو آپ کو ناگوار محسوس ہوا، تو آپ اللہ کے لیے اس کو معاف کر دو، اللہ قیامت کے دن اس کا بہترین اجر آپ کو عطا کریں گے۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ کی تشریح یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے، جو تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے، جو تمہارے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، تم اس کو بھی معاف کرو۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بیسک لیسن جو میں دینا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں اپنے اخلاق اچھے کرنے ہیں، اخلاق کو سنوارنا ہے، ہمیں تعلق کو توڑنا نہیں جوڑنا ہے۔ ہم نبی کی امت کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں، توڑنے کے لیے نہیں آئے۔ یہاں خاندان بکھر رہے ہیں، پورے کے پورے خاندان ٹوٹ چکے ہیں، اور دوست احباب کو زیادہ وقت دیا جاتا ہے اور رشتہ داروں کو کم دیا جاتا ہے، والدین کو وقت کم دیا جاتا ہے، دوست احباب کو زیادہ دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو گیپ آ گیا ہے والدین اور اولاد کے درمیان، بچوں کے درمیان، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ والدین اپنی دنیا میں مگن ہیں اور بچے اپنی دنیا میں مگن ہیں، رشتہ دار اپنی دنیا میں مگن ہیں، کسی کا کسی کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں، کوئی رابطہ نہیں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دوبارہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو پڑھیں، سیکھیں اور اپنی زندگی میں لے کر آئیں، تاکہ ہماری زندگیاں خوشیوں سے بھر جائیں اور ہم آپس میں محبت کے ساتھ شیر و شکر ہو کر رہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو مد نظر رکھیں کہ ہم نے ہمیشہ تعلق کو قائم رکھنا ہے، توڑنا نہیں ہے، جوڑنا ہے، اور جو تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے، اس کو معاف کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔